हेलो गाइस। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए हम आज नई वीडियोस लाए मज़ेदार। तो चले आए देखते हैं। मेरा नाम अफ़ान। चलो चलिए देखते हैं, स्टार्ट। शुरू करते हैं वीडियो। लोगों को लगता है कि हिटलर का ज़माना दुनिया का सबसे जुल्म और बर्बरियत का दौर था, जिसके अंदर सिर्फ कौम और नस्ल की बुनियाद पर बेकसूर 60 लाख लोगों को कत्ल किया गया, और आज भी इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन आज के दौर के हिटलर के सामने आवाज़ नहीं उठाते, जैसे उस दौर के अंदर हिटलर के सामने किसी की ज़रूरत नहीं होती थी उसके सामने आवाज़ उठाने की। मैं आपको कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ बताऊंगा जो ये साबित करेंगी कि तारीख़ एक बार फिर से ख़ुद को दोहरा रही है, और नेतन्याहू आज के दौर का हिटलर है, जिसकी तमाम आदतें वही हैं जो कि उस वक्त हिटलर की थी, क्योंकि हिटलर की तहरीक नस्ल की बुनियाद पर थी, जिसको वो नाज़ी कहा करता था, और आज यहूदी इसको ज़ोयनिस्ट तहरीक कहते हैं। उसने अपनी बरतर नस्ल की बुनियाद पर पूरे यूरोप पर और इसके बाद पूरी दुनिया पर कब्ज़े का ख्वाब देखा, और नेतन्याहू आज इसे ग्रेटर इसराइल की सूरत देखता है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर हमला करके कब्ज़ा करना चाहता है। उस वक़्त ताकत के नशे के अंदर आकर वो अंधा हो गया, और उसने कई जगहों पर एक साथ जंग का मुआज़ खोल दिया, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, और आज नेतन्याहू भी उसी गलती को दोहरा रहा है। और आज इस शख्स को अपनी ताकत का इतना नशा है कि आज इसके घर के अंदर इसकी यहूदी कौम पूरी दुनिया के सामने एहतजाज कर रही है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पूरी दुनिया इस वक्त, चाहे वो मुसलमान हो या फिर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, एक साथ होकर इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि यहूदी कौम और ज़ोयनिस्ट तहरीक के यहूदियों के अंदर फ़र्क है, क्योंकि असल यहूदी खुद फ़लस्तीन के हक़ के अंदर मुज़ाहरे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये ज़ोयनिस्ट दरअसल असल यहूदी नहीं है, बल्कि यूरोपियन कन्वर्ट कौम खज़र हैं, जिसकी पूरी एक तारीख़ है, और इसीलिए इसराइल के अंदर आज भी इनका DNA टेस्ट करवाना अलाउ ही नहीं है। हिटलर प्रोपेगेंडा और झूठ का माहिर था, अपनी कौम को जज्बाती करके धोखा देता था, और आज ये बंदा भी मीडिया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स फोरम्स और अमेरिकन लॉबी और यूनाइटेड नेशन के अंदर झूठ बोलकर दुनिया को धोखा दे रहा है। हिटलर ने अपनी किताब लिखी, जिसके अंदर इसने दुनिया पर कब्जे का इंतहाई घटिया तरीके का प्लान लिखा, और इस बंदे ने भी अपनी खुद की किताब लिखी, और यही घटिया प्लान यानी ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लिखा है। और जिस तरह से दुनिया हिटलर को एक जालिम और सफाक हुक्मरान के तौर पर याद रखती है, इसी तरह से आने वाली नस्लें इस बंदे को भी इसी तरह से याद रखेंगी। और ये बंदा तो आज के टाइम के अंदर हिटलर से भी ज़्यादा जालिम शख्स है, जिसने गज़ा के मुसलमानों की ना सिर्फ नस्ल कुशी की है, बल्कि इनके बच्चों, बूढ़ों, मर्दों, औरतों पर इतने बम बरसाए हैं कि इनके जिस्म भी हवा के अंदर उड़ रहे हैं। मैं इसकी वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी हमें अलाउ नहीं करती। इस कदर शदीद बमबारी के बाद गज़ा के अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। ना खाना है, ना अस्पताल, ना कोई रहने की जगह, और ना कोई उम्मीद। माँ बाप को बच्चों का नहीं पता, और बच्चों को माँ बाप का नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं कि मर गए। तारीख ये याद रखेगी कि गज़ा के एक तरफ मिस्र का दरिया नील था, तो दूसरी तरफ गज़ा के बच्चे प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे थे, और इनके बॉर्डर से किसी को इमदाद अंदर तक लेकर आने की इजाज़त भी नहीं थी। इनफैक्ट मिस्र ने गज़ा के साथ अपने बॉर्डर के अंदर 7 लेयर्स बना दी थी, ताकि कोई भी वहाँ से चाह कर भी कभी भी ना आ सके। अरबों के पास तेल था, लेकिन गज़ा के बच्चों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस के अंदर तेल नहीं था। दुनिया ये भी याद रखेगी कि जालिम इसराइल की तरफ बढ़ने वाले मिसाइलों को उर्दन अपनी एरोस्पेस के अंदर तबाह कर दिया करता था। दुनिया ये भी याद रखेगी कि अरब कैसे ऐशो इशरत की महफिलें चलाते रहे, लेकिन गज़ा के बच्चे भूख प्यास से तड़प तड़प कर जाने देते रहे। और दुनिया ये भी याद रखेगी कि खुद को इस्लामी मुल्क कहने वाले पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार थे, लेकिन वो इनकी मदद को नहीं पहुँचे। मुसलमान मुल्कों की 50 लाख की मुसलमान आर्मी बस इनकी मौत का तमाशा देखती रही। आने वाली नस्लें ये सवाल करेंगी कि तुम लोग इमाम हुसैन को जालिम के सामने अकेला छोड़ देने पर रोते रहे, मातम करते रहे, लेकिन असल यजीद जब तुम्हारे सामने आया तो तुमने भी उसी गज़ा के मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। ऐसी कोई बेहिस और बेगैरत कौम भी कभी हुई होगी? हमने तारीख में बेगैरती की बड़ी दास्तानें सुनी हैं। पूरी दुनिया पर जुल्म की दास्तानें सारी दुनिया देख रही है। मस्जिद अक्सा को आग लगा दी गई है, हमारी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को वो अपने घुटने के नीचे लेके बैठे हुए, तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, बच्चे छोटे छोटे कत्ल किए जा रहे हैं, किसी को गैरत नहीं आ रही। दुनिया ये भी याद रखेगी कि OIC यानी मुसलमानों के इत्तेहाद की तंजीम दुनिया की सबसे बेकार और यूजलेस तंजीमों में से एक है, और इनका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर्स को ही होता है अपने मफादात के लिए। मजलूमों के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती, फिर चाहे वो OIC हो या फिर यूनाइटेड नेशन या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया ये भी याद रखेगी कि ये सब लोग तो ऊपर से गज़ा के हक़ के अंदर बयानबाजी करते रहे, लेकिन UAE समेत मिस्र, उर्दन ने अपनी ट्रेड भी इसराइल से ख़त्म नहीं की, और सऊदीया ने सफारती ताल्लुकात भी कायम रखे। UAE और सऊदीया ने तो इनको तेल की सप्लाई भी जारी रखी, और ऐसी बेहिसी और बेशर्मी की मिसाल तारीख के अंदर कहीं पर नहीं मिलती।
پتہ نہیں ہم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ میرا دل بہت دکھتا تھا جب میں یہ سنتا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور یہ تمام مسلم ملک جو کہ آج اسرائیل سے ٹریڈ اور سفارتی تعلقات صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ اس سے باز آ جائے اور شاید اس طرح سے وہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کو کسی طرح سے ٹال سکیں یا پھر اس کو ڈیلے کر سکیں۔ لیکن جب میں ترکی، سعودیہ، مصر، شام، عراق کی بے حسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ یہ سزا ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی۔ گریٹر اسرائیل بنے گا حدیث میں خبر ہے، یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں، یہ عراق اور اردن اور یہ وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا۔ البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی سوریزی ہوگی، یہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے، اربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھ میں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور منصوب علیہ قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، باقی سعودی عرب والے اپنے مزے ناچ گانا میں لگے ہوئے، فرق نہیں پڑ رہا کون مر رہا ہے، اسرائیل کے خلاف کیا ہو رہا ہے، 30-35 لاکھ آدمی اسرائیل دنیا میں ویسے اس سے زیادہ تو امریکہ میں سب اپنا دیکھتے ہیں۔ Where an alleged biblical map of the Kingdom of Israel shared by official Israel Arabic account on X earlier this week has part of a major diplomatic storm. It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC. This is the greater Israel according to the Israelis. غزہ کے ہیلتھ منسٹر نے کہا ہے کہ بس یہ اینڈ ہے کیونکہ غزہ اب ختم ہو چکا ہے اور اب مسلمان حکمران اور ہمارا حساب اب قیامت کے دن ہی ہوگا، اب ہمیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ خان یونس کے علاقے سے زبردستی بچے کچے لوگوں کو مصر بھیجا جا رہا ہے تاکہ غزہ پر امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ہو سکے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم غزہ پر باقاعدہ قبضہ کرنے والے ہیں اور اس کی ریئل اسٹیٹ بہت قیمتی ہے، ہم اس کو دوبارہ سے ڈیولپ کریں گے، اور اس کے بعد ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر اپنی فضائی ایئر بیس بنانا چاہتا ہے تاکہ مڈل ایسٹ پر کسی بھی حملے کی صورت میں اٹیک کر سکیں یہاں سے۔ You know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. حماس تو اپنے سروائیول کی جنگ پہلے ہی لڑ رہا تھا، لیکن تاریخ ایران کا احسان بھی کبھی نہیں بھولے گی جس نے شیعہ ہو کر حزب اللہ کے تھرو اسرائیل سے 1-to-1 جنگ بھی لڑی اور جتنا ہو سکا غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے، جیسا کہ ہم ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم یمن کا احسان بھی نہیں بھولیں گے جنہوں نے مردوں کی طرح انہی کی زبان کے اندر اسرائیل اور امریکہ کو جواب دیا، اور اس کے علاوہ ہم لیبیا کا احسان بھی کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور میں نے بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم مسلمانوں نے اسی طرح سے اپنی بے حسی قائم رکھی، کچھ نہیں کیا، تو آج نہیں تو کل یہ جنگ آپ کے دروازے تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور دیکھ لیں میری بات سچ ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اب یہی ہونے والا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایران کو جنگ کی دھمکی دی ہے کہ ہم سے نیوکلیر ڈیل کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تم پر اتنی بمباری کریں گے کہ تمہیں بھی اگلا غزہ بنا دیں گے۔ اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشلی یہ بیان دیا ہے کہ ایران سے نمٹنے کے بعد ہم ان ملکوں سے نپٹیں گے جن کے پاس نیوکلیر ہتھیار تو موجود ہیں لیکن وہ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ ایک تو نارتھ کوریا کی بات ہو رہی ہے اور دوسری بات ہو رہی ہے پاکستان کی، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایران کا بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس کے بعد اگلی باری ہماری ہے۔ The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it. کیونکہ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ایران جو کہ ابھی نیوکلیر پاور بنا ہی نہیں ہے تو اسرائیل کو اتنی بے چینی ہے، تو جو نیوکلیر پاور پہلے سے ہے وہ اس کو کیسے باقی رہنے دے گا۔ اب یہاں پر امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ہوتا ہے تو امریکہ کو اپنی جان کی پڑی ہے کہ کہیں چائنا اس راستے سے امریکہ پر کوئی اٹیک نہ کر دے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر سکیں، اور اس کے علاوہ اگر امریکہ پر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کی ایئر بیس یہاں سے جوابی رسپانس بھی کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ امریکہ نے چائنا کی پروڈکٹس پر 104% ٹیرف بھی عائد کر دیا ہے۔
اب اس سچویشن کے اندر لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کس طرح سے کریں. سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے پاس جواب دے ہوگا. اگر آپ کے پاس غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی کوئی پاور نہیں تھی تو آپ پر کوئی ملال نہیں. ہمارے پولیٹیشین ہمارے علماء کرام اس کے لیے جواب دیں. اس کے علاوہ ہمارے فوجی اس کے لیے جواب دیں کہ اپنی فوج کو وہاں پر کیوں نہیں اتارتے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص کچھ نہیں کر سکتا تو ہر شخص یہ تو کر سکتا ہے کہ جگہ جگہ پر فلسطین کے حق کے اندر اور ان پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائیں. اسرائیلی پروڈکٹس مثلاً میکڈونلڈس, KFC, اسٹاربکس, نیسلے اور اس طرح کی بہت ساری اسرائیلی پروڈکٹس کو سرچ کریں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے. ان سب کا بائیکاٹ کریں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں خود کو انسان بھی کہلوانے کا. اور کل کو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو تو آپ کو خود کو مظلوم کہنے کا بھی کوئی حق نہیں. سب سے بڑھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آپ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو گائس آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا غلط ہو رہا ہے فلسطین میں, غازہ میں اور بہت سے ممالک میں. مسلمانوں کو کتنا مارا جا رہا ہے, ہماری ماں بہنوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. یقین مانیے جب میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اور سرچنگ کر رہا تھا کہ میں ایسی کسی ویڈیو پہ ریئیکشن دوں تو یقین مانیے میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی گائس, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس میں اتنا خون خراب ہے, اتنا مطلب بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ڈال دیں گے تو چینل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کی طرف سے کتنا مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے, ویڈیو ڈیلیٹس ہو جاتی ہے, چینل پہ ایکسیپشنس لگ جاتے ہیں, چینل بند کر دیتے ہیں. تو بس گائس آپ کی یہی آپ لوگوں سے امید ہے. اور یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے نا, یہ ہر انسان ہر مذہب میں ہے نا انسانیت کے قتل کے ہر مذہب میں منع ہے نا. بندہ انسانیت دیکھ لے, ہر کسی انسان کا خون ہو رہا ہے اس حساب سے دیکھے, کسی ریلیجن کو بیچ میں نہ ہی لائیں. صحیح بات ہے کہ ساری لڑائی جھگڑے ختم کریں اور پیار محبت سے مل جل کے رہیں گائز, کیونکہ غلط ہے یار کسی کی ماں بہنوں کے ساتھ. کیونکہ جب کسی دوسرے پہ گزرتی ہے نا, جس پہ گزرتی ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے, جب ان کے دروازے پہ جنگ آئے گی نا, جب ان کو سمجھ میں آئے گی. بالکل صحیح بات ہے. تو بس آپ لوگ سے امید ہے ویڈیوز کو دیکھیں ہماری اور لائک کریں, سپورٹ کریں. آپ سے امید ہے آپ کو, آپ ہمیں پیار کریں گے, سبسکرائب کریں. آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیوز آگے جا سکیں, آگے بہت سے لوگ دیکھ سکیں تاکہ ان کو بھی یہ نالج مل سکے, ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے. تو آپ سے امید ہے آپ ہمیں فالو کریں گے, لائک کریں گے, کمنٹ کریں اور ہم کمنٹس پہ دیکھیں گے. آپ ہمیں کمنٹس کریں, بتائیں ہم کون سی ویڈیوز پہ ریئیکشن دیں اور ہم اس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے کی کوشش کریں گے اچھے سے اچھا. آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے. اوکے, خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.